حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر شام کا ایک شخص آیا۔ کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کرتے دیکھا ہے، اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت میں کافی پریشان ہوں، میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، خدا را میری پریشانی دور کریں، میرے اس مسئلے کا حل کریں۔ مجھے خود پر شرم آتی ہے، میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں، میں ایک زانیہ عورت کا سرتاج ہوں۔ مجھے خود پر شرم آتی ہے کہ میرا نکاح زانیہ عورت کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ حضرت میں کافی پریشان ہوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ حضرت مجھے یہ برداشت نہیں ہے، خدا را میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دے دی جائے۔ میری بیوی کی جو سزا ہے کہ اس نے زنا کروایا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے گناہ کیا، میں چاہتا ہوں میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دے دی جائے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو پاک صاف ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی۔ غور سے سننے کے بعد حضرت نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اس سے تحقیق کر کے آؤ کہ وہ واقعی زانیہ ہے، وہ واقعی گناہ گار ہے، واقعی اس نے گناہ کیا۔ اب یہ صحابی کی بیوی اس مرد کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، گپوں میں مصروف تھیں۔ اس صحابیہ کی عورت نے اس زانیہ عورت کو علیحدہ بلایا، کہنے لگی، دیکھ زندگی 4 دن کی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت ہوگا روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحابیہ نے اس گنہگار عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں آگ لگ جائے۔ آگ جل گئی۔ صحابیہ نے کہا، ابھی اسی وقت اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ کہا، نہیں ڈال سکتی۔ کہا، نہیں ڈالو، ابھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ کہنے لگی، نہیں، آگ کی تپش ہاتھ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑی، کہنے لگی، او نادان بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گی؟ اس گنہگار عورت نے کہا، بی بی یہ تو بتاؤ کہ میرے پاس آنا کیسے ہوا؟ آپ کہنے لگی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو نے گناہ کیا ہے؟ سچ سچ بتانا، دنیا کی 1 گھنٹے کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی۔ یہاں 1 منٹ کی سزا قبول کر لو تو آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ گی۔ اور نادان عورت، تجھے پتہ نہیں، قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا اللہ فرمائے گا، ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر یہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، گناہ کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا، لیکن میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے جان بوجھ کر بچ جاتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دو، آج میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قیامت کے دن فرشتوں ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، گناہ پر گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے، یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتے رہے، انہیں دفع کرو، جہنم میں ڈال دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کرواؤں گا۔ مائی اب تو بتا کہ تو ان دونوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن اپنے کریم رب کا دیدار کرے؟ اگر یہ چاہتی ہے تو پھر سچ سچ بتا دے، کیا تو نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ اس عورت کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا، اس نے کہا، دنیا کی سزا مجھے قبول ہے، دنیا میں سزا پا کر آخرت میں پاک صاف ہو کے اللہ کا سامنا کروں،
قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی اور دل میں کس کی محبت لے کے آئی، اپنی عمر کہاں گزار کے آئی، اپنا بڑھاپا کہاں گزار کے آئی، مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں، دنیا کی محبت ہے، تیرا پیار ہے ہی نہیں، تیرا خوف بھی نہیں ہے، نہیں آج میں دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں کی سزا دے لوں گی، قیامت کے دن مالک کو کہوں گی مالک میرے دل میں اب بھی تیرا خوف موجود ہے، دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی سزا مل گئی، یہاں آئی ہوں پاک صاف ہو کر آئی ہوں۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دی جائے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ آپ کا یہ فیصلہ تھا اس عورت کو ختم کر دیا جائے، اگلے جہاں اسے پاک صاف بنا کے بھیجیں گے۔ یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہوا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، فیصلہ کروانے کے لیے مقدمہ لے کے آئے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، آپس میں لڑائی ہوئی، دونوں شکایت لے کر آئے، مقدمہ لے کر آئے، حضور فیصلہ کیجئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو سچا ثابت کر دیا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور ہونا بھی ایسے ہی تھا، ایک کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو، ایک کو سچا دوسرے کو جھوٹا۔ اب یہ دونوں شخص واپسی کی طرف جا رہے تھے۔ جو جھوٹا شخص تھا وہ منافق نکلا، کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا میں نے سنا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر ان سے ہی اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ جو سچا شخص تھا اس نے کہا میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا مجھے قبول ہے، مجھے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا بس ٹھیک ہے فیصلہ، اور ہاں اگر تو نے کوئی فیصلہ کروانا ہے، اگر تجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، جا حضرت عمر کے دروازے پر چلا جا، فیصلہ کروا کے آ، اب جو عمر فیصلہ کرے گا وہ بھی مجھے قابل قبول ہوگا۔ سچا شخص گھر چلا گیا۔ اب یہ منافق شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، جا کر دستک دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ ہاں بھئی کیا ہے؟ کہا جی حضور کے پاس گیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، حضور نے فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی میرا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے آقا کے پاس گیا تھا، آقا نے آپ کا فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے تو میرے دروازے پر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر کے میں آپ کا فیصلہ کروں۔ کہا جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو یہاں رک، میں ابھی آیا، تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، جا کر تلوار اٹھائی، باہر نکلے، باہر نکلتے ہی یہ کہتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، جس کو میرے آقا کا فیصلہ پسند نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔